بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 سال اور چند ماہ بعد کا وقت تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لے آئے۔ ان کا فوراً اسلام قبول کرنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مضبوط دوستی اور بے پناہ اعتماد کا نتیجہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ غار ثور میں قیام کے دوران انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تحفظ کیا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے محافظ تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر اسلام کے پہلے خطیب تھے جنہوں نے اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی۔ انہوں نے بے پناہ صبر، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور دعوت اسلام میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں پیش رہے، مالی مدد فراہم کی اور غلاموں کو آزاد کرایا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، جبکہ والدہ سلمہ تھیں جنہیں ام الخیر یعنی بھلائی کی ماں کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے اور آپ کے سب سے قریبی دوست تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے سچائی پر قائم رہنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت ابو بکر ہی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت کے دوران غار ثور میں پناہ گزین تھے تو قرآن میں انہیں ثانی اثنین یعنی غار میں دوسرے شخص کے طور پر ذکر کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ صدمے کی حالت میں تھے، لیکن حضرت ابو بکر ہمیشہ کی طرح ثابت قدم رہے اور مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کو داخلی و خارجی خطرات کا سامنا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے نہ صرف امت کو متحد رکھا بلکہ عراق اور شام کی فتوحات کی بنیاد بھی رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمات میں سے ایک قرآن کریم کی تدوین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کو حفاظ نے یاد کر رکھا تھا، لیکن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن کی شہادت کے پیش نظر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو قرآن کی کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر متردد رہے، لیکن بعد میں اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ حضرت زید نے قرآن کو مرتب کیا اور حضرت ابو بکر کے سپرد کیا، جو ان کے وصال تک ان کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر کو 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ 15 دن تک بخار میں مبتلا رہے اور اپنی بیماری کے دوران حضرت عمر بن خطاب کو نماز کی امامت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دی۔ آپ کی وفات کے وقت خلافت کا دورانیہ صرف 2 سال اور 3 ماہ تھا، لیکن ان کا دور خلافت اسلامی تاریخ میں بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ اپنی بیماری کے دوران بھی وہ اسلام اور اس کے استحکام کے بارے میں فکر مند رہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ سے مشورہ کیا اور بالآخر حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں کو وصیت کی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔